سب سننے والوں کو اردو پن پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید، جس میں ہم زندگی کے اردو پن کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلیں آئیں آج کی قسط شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کچھ پرانی اردو کی کتابیں یا محاورے پڑھ رکھے ہوں تو آپ نے شاید یہ لفظ سنا ہو، 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا۔ کبھی سنا ہے آپ نے اس 1.5 اینٹ کی مسجد کے بارے میں؟ کبھی سوچا کہ کیسی ہوگی بھلا یہ 1.5 اینٹ کی مسجد؟ کیسا ہو اگر ہمت کر کے کوئی ایک دن اس طرح کی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنا ہی ڈالے؟ شاید اسے بنانے والا یا بنانے والی محلے کی باقی مسجدوں سے بیزار تھا، یا پھر اس کی آواز ان مسجدوں میں سنی انسنی کر دی جاتی تھی، اس لیے ایک دن خود بخود 1.5 اینٹ کی مسجد وجود میں آ گئی۔ دیکھنے میں نہ تو وہ عظیم الشان ہے، نہ ہی بہت بڑی، لیکن اسے کھڑا کرنے والا اس کے بارے میں مطمئن ہو کر خلوص سے اسے اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے لیے اسے اپنے قبیلے کے خلاف تو جانا پڑا، کیونکہ دوسروں سے اسے الگ ہو کر، قبیلے سے الگ ہو کر ہی یہ جگہ بنانی پڑی۔ اس کو بنانا آسان تو نہیں تھا۔ بنانے والے نے تو اپنی مرضی کے مطابق جگہ بنانے کی کوشش کی، لیکن دیکھنے والے اور قبیلے میں باقی رہنے والے، انہیں یہ 1.5 اینٹ کی مسجد ہضم کیسے ہوگی بھلا؟ آخر یہ الگ مسجد بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی پہلے سے جو بے تحاشا مسجدیں ہیں ان میں کون سی کمی تھی؟ یہ تو بالکل زیادتی ہے، یہ تو چیزوں کا ضیاع ہے۔ بھلا اسے بنانے والا یا بنانے والی خود کو سمجھتا کیا ہے؟ اس کی اتنی اوقات کیسے ہو گئی کہ یہ ہماری عظیم الشان عمارت کے مقابلے میں یہ حقیر سی بے ڈھبی سی 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کر لے؟ آخر اس فضول سی عمارت میں جائے گا کون؟ اس میں کون سا کمال ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی اور بھی کئی حقارت آمیز اور توہین آمیز باتوں سے واسطہ پڑے۔ ساتھ ہی شاید اس قبیلے میں سے چند لوگ متجسس بھی ہوں کہ آخر اس میں ایسی کیا بات ہے کہ بنانے والے نے سب کے خلاف جا کر یہ چھوٹی سی مسجد بنا ڈالی۔ دیکھیں تو صحیح۔ اور اس کے جواب میں کئی لوگ ہو سکتا ہے جوش میں آ کر یہ کہیں کہ اس 1.5 اینٹ کی مسجد کو قبیلے کی حدود سے باہر کر دو، گرا دو، بہت بے ڈھبی ہے، اسے رہنے کا حق کیوں دیا جائے؟ کتنی معمولی سی نکمی سی چیز ہے یہ۔ اور ان سب باتوں کو سن کر ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ دیر کو سوچیں کہ بھلا میں نے اس کو کھڑا کر کے ٹھیک کیا تھا؟ کیا اسے کھڑا کرنے کا جواز کافی تھا؟ شاید دوسرے ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بھلا مجھے کیا پڑی تھی جو میں نے اپنے لیے الگ کچھ سوچا، الگ نظریہ سوچا؟ شاید یہ ناکافی تھا، اور شاید اس طرح سوچتے سوچتے آپ اسے توڑنے پر آمادہ بھی ہو جائیں۔ اچانک مگر پھر آپ کو یہ پتہ چلے کہ بالکل ہو بہو آپ ہی کی جیسی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد ساتھ والے قبیلے میں بھی موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں ایک موہوم سی امید جاگے۔ ہو سکتا ہے پھر آپ سوچیں کہ کیا یہ میری طرح کی مسجد ہے؟ کیا اسے بنانے والے کی سوچ بھی میری طرح ہے؟ دیکھنا تو چاہیے۔ اس طرح جب آپ اس دوسری 1.5 اینٹ کی مسجد میں داخل ہوں اور آپ کو یہ پتہ چلے کہ اسے بنانے والا بھی آپ ہی کی طرح اسے توڑنے والا تھا، اور آپ کے آنے سے اس نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا، تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کو اور اسے دونوں کو یہ تسلی ہو کہ 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کرنا غلط نہیں تھا، بلکہ اب دونوں مل کر اس 1.5 اینٹ کو 3 اینٹ کی مسجد میں بنا سکتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے قبیلے کے چند ایک لوگ اسے بنانے میں آپ کی مدد بھی کرنا شروع کر دیں، اور کچھ عرصے بعد وہی قبیلے والے اس کا حصہ بن جائیں، اور اس کو دیکھ کر باقی ارد گرد کے لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ ضرور ہو نہ ہو اس میں کوئی نہ کوئی خاص بات تو ہے، تو چند ہی دن میں یہ اتنی ترقی کر گئی۔ ہمیں تو پہلے ہی سے علم تھا کہ یہ بہت آگے تک جائے گی۔ بھلا اتنا اچھوتا
خیال، منیملسٹک سٹائل، 1.5 اینٹ کی مسجد، واہ یہ تو بہت ہی آگے کی چیز ہے۔ اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ کوئی انوکھی کہانی نہیں ہے، بلکہ آج کل ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بہت سے قبیلے عام ہیں۔ کوئی اس گلی میں ہے تو کوئی اس محلے میں۔ دونوں ہی قبیلے اپنے اندر کھڑے ہونے والی 1.5 اینٹ کی مسجدوں کے خلاف جنگ میں مصروف ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ چند ان کو ماننے میں مصروف ہوں۔ لیکن یہ فاصلے مٹانا اور ایک سے دوسری 1.5 اینٹ کی مسجد تک پہنچنے کے لیے فاصلوں کو کم کرنے کے لیے بھی ہمت چاہیے اور سوچ بھی چاہیے، جو کہ شاید ہر کسی میں نہیں۔ کئی 1.5 اینٹ کی مسجد تو شاید اس مقام تک پہنچنے سے پہلے ہی ڈھہ گئیں، اور کئی ہو سکتا ہے کہ 2-3 مل کر اب 3 سے 4 ہو گئی ہوں۔ لیکن ان قبیلوں کو آپس میں رابطہ رکھنے کی ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ ہم ایسے لوگ ہیں جو قبیلوں کا حصہ تو ہیں، لیکن ان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس میں اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کرنا ضروری ہے، لیکن کریں کیسے؟ ان لوگوں کے لیے وہ تبدیلی تبھی آتی ہے جب وہ خود سے تھوڑی ہمت کرتے ہیں، خود سے ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں، اور پھر اس عمل میں ایک دوسرے کا جب ساتھ ملتا ہے تو خود ہی ہمت بڑھتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ شاید باقی لوگ بھی شاید سمجھ جائیں کہ وہ 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی ہی کیوں کی تھی۔ حیران مت ہوئیے گا اگر کچھ عرصے بعد اسی قبیلے میں ایک کمپنی یا دکان بنی بنائی میڈ ان چائنا 1.5 اینٹ کی مسجد فروخت کرنا شروع کر دے، اور پھر سب کی آپس میں مقابلہ بازی ہو کہ بھلا اس محلے میں کتنی 1.5 اینٹ کی مسجدیں اور کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اس کے بارے میں سوچئے گا ضرور۔ آج کی قسط تھوڑی مختلف تھی، مگر کہنی ضروری تھی۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اپنی قسط ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں رائے دینا چاہتے ہیں تو ہماری ای میل ڈسکرپشن میں درج ہوگی، اور ہمیں اس پوڈ کاسٹ کو ریٹ کرنا مت بھولیے گا تاکہ اور بھی لسنرز ہماری اس پوڈ کاسٹ کو سنیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اگلے وقت کے لیے خدا حافظ۔